آئیے دوستوں اپنے اس جلسے کی کارروائی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اس جلسے کے خطیب کے دوسرے خطیب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہ خطیب جس کا تعلق آپ کے قریب قصبہ بسواں سے ہے، یقیناً وہ خطیب بڑا ہی خوشحال خطیب ہے جس کا انداز نرالا ہے اور انداز گفتگو بھی نرالی ہے۔ تو میں التماس کروں گا اس وقت حضرت مولانا محمد طیب ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے اس شعر کے ساتھ کہ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ تو حقیقی بات کہنے کے لیے، حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے ہمیں اس وقت ضرورت پڑے گی عالی جناب حضرت مولانا طیب ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ صاحب کی میں التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مقررین وواعظین اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ کرام، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جب انسانوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ہر ایک کے ساتھ جو تعلق ہونا تھا اور جس کو اس روئے زمین پہ بھیجنا تھا، ان سب کی تقدیروں کو اللہ جل جلالہ نے اپنی لوح محفوظ میں اس سارے نظام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ آج جو اس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اس سارا کا سارا لکھا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو جو علو شان عطا فرمائی ہے، اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہاں کس لیے پیدا فرمایا، اتنا مکرم اور باعزت فرمایا ہے۔ انسان اس کا نام نہیں ہے کہ صرف اپنی زندگی کو کھانے اور کمانے
اور یہاں کی چلت پھرت میں گزار دے۔ انسان تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام بخشا اور اس کے لیے اتنے انتظامات فرمائے کہ اس کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند اور سورج بنائے، زمین بچھائی، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو لگایا اور ساری کائنات اس کے لیے سجائی ہے۔ یہ اتنا مکرم ہے، اتنا باعزت ہے، اتنا اشرف ہے، جس کو اللہ نے اپنی زبان میں بھی اشرف المخلوقات فرمایا کہ جتنی روئے زمین پہ ہم نے مخلوق بنائی ہے، سب میں یہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ باعزت ہے، اور اس کی عزت افزائی کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی یہ بھٹکنا چاہا اور اللہ سے اپنا دامن چھڑانا چاہا، اللہ نے آسمان سے اپنے برگزیدہ بندوں کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پہ ان کو یہاں لوگوں کے درمیان پیدا فرمایا اور ان کو نبی کا خطاب عطا فرمایا، رسولوں کا خطاب عطا فرمایا۔ تمہارے لیے کتنے کتنے انتظامات کیے اور تم نے اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھا، اپنے بیٹھنے کو بیٹھنا نہیں سمجھا، اپنی حساسیت کو حساسیت نہیں سمجھا، اپنی انسانیت کو انسانیت نہیں سمجھا۔ آج جو تم یہ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، یہ اس وحدہ لا شریک لا کی دین ہے جس نے تمہیں اکرام بخشا ہے اور اس اکرام کے طفیل میں یہ ساری کائنات بنائی ہے اور کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے جس تحفے کو لینے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی ہے اور اللہ سے درخواستیں کی ہے، لیکن تم تو بغیر درخواست کے آج اس امت میں بیٹھے ہوئے ہو جس میں سب سے اعلیٰ امتی بنے ہوئے ہو، کہ اس نبی کی امت میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، امام الانبیاء ہے اور سب سے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے ہمارے اس جلسے میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقرر ہوتا ہے اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے کہ اس کے اکرام اور اعزاز کی یہی بنیاد ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی نہ آئے، کہ اس کی بات کہی ہوئی رائگاں ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کیا فرمایا ہے؟ وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین تو اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کے بعد رسول اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا چیزیں ہیں؟ کیا فرمایا کہ ہم نے سب سے بہتر انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور ان میں ساری انسانیت کی جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ سب ہم نے رکھ دی ہیں۔ اس لیے جتنے چیزیں ہیں ان کو تم اپناؤ۔ اب انسانوں کی طرف کھول دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کو اپناؤ، بیٹھنے کو اپناؤ، چلنے کو اپناؤ، پھرنے کو اپناؤ۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت نکل گئی تو ہمارا معاشرہ اس بات سے خالی ہو گیا، نہ اسے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے کی تمیز ہے، نہ چلنے کی تمیز ہے، نہ پھرنے کی تمیز ہے، نہ یہ معلوم ہے اسے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کس طرح کھانا چاہیے، کس جگہ کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس تعلیم کو رائگاں دے کر دیا، اور ہم بھی ان جانوروں کی طرح جانور ہو گئے اور چوراہوں پہ جا کر کے ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کر کے داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور مشرہ بھی ہے اور جانور کی طرح ٹھیلے پہ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ تو ان کا معاشرہ ہے جن کے یہاں نہ ادبی سلیقہ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کردار ہے، نہ وہاں کوئی نبی آیا انہیں بتانے کے لیے۔ جو نبی آئے ان کے رخصت ہو گئے۔
ہمارے نبی آئے دنیا سے گئے لیکن سارے کلام اس امت کو دے کر کے گئے. اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کلام کی حفاظت کرے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک کردار کی حفاظت کرے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو، 3 سانس میں پیو، اندھیرا ہے تو پانی میں اجالا کر کے اسے دیکھ کر کے پیو، بسم اللہ کر کے پیو، سر کو ڈھک کر کے پیو. یہ ساری معاشرت کہاں گئی؟ جا کر کے چوراہوں پہ کھڑے کھڑے جگ اٹھایا، یوں پینے لگے. تمہارے اندر اور غیروں کے اندر کیا فرق رہ گیا ہے؟ اب تم کہتے ہو کہ ہم ستائے جاتے ہیں، تم نے اپنے بند کو کھول دیا، اپنے شیرازے کو بکھیر دیا، اور تمہیں کھانے کا سلیقہ نہیں رہ گیا، تو اللہ تمہاری حفاظت کرنے سے دور ہو گیا. اگر تم حفاظت اپنی کرانا چاہتے ہو اللہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم یہ چاہتے ہو اپنی حفاظت، تو اللہ کے کلام کی حفاظت کرنا شروع کر دو، اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سیکھنا شروع کر دو. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ وہی سے ملے گا، یہ بوریا نشی علماء سے ملے گا، یہ بوریا نشی مدارس سے ملے گا، ان مکاتب سے ملے گا. اور جب ہم ان کے تئیں لگیں گے اور ان کے ماتحت میں چلیں گے، تو یہ قال اللہ و قال الرسول کی جو صدائیں بلند کریں گے وہ ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہوں گی. اور اس کردار کے اندر جو سیرت النبی لکھا ہوا ہے، اس سیرت پہ ہم چلنے والے بن جائیں گے. اور جب تک ہمارے اندر ان کا لگاؤ نہیں رہے گا، علماء کے ساتھ محبت نہیں رہے گی، علماء کے پاس اتنا بیٹھنا نہیں رہے گا، اس وقت ہم جانوروں کی طرح رہیں گے. اور جانوروں کی طرح ہمارا چلنا پھرنا کھانا پینا رہے گا، اور سلیقے سے ہم دور ہو جائیں گے. ہم سے تو بہتر وہ ہے، ہم سے تو بہتر وہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کردار کو سیکھا اور آج وہ اپناتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان جہاں کھاتا ہے وہی لیٹرین کرتا ہے، وہی حق دیتا ہے. کہ کھایا اور جو سامان کھایا وہی پہ ڈال دیا. اور ان کا کردار کیا ہے؟ ہر ہوٹل میں کوڑے دان رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی پلیٹ کو اٹھاتا ہے اور لے جا کر کے کوڑے دان میں ڈالتا ہے. لیکن ہمارے اندر سکت نہیں ہوتی. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، ہم کھاتے ہیں اور چھلکا وہی ڈال دیتے ہیں جہاں ہمیں چلنا ہوتا ہے. ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ایک قدم چل کر کے کوڑے دان میں ڈال دیں. ہم پانی پیتے ہیں، گلاس وہی ڈال دیتے ہیں اور اسی پہ ہم چلتے رہتے ہیں. ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اسی گندگی پہ ہم چلتے رہے؟ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس عمل کو ایسا بگاڑ دیتے ہیں جس سے غیر بھی اشش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ مسلمان کر کے گیا ہے. ہماری بے غیرتی کا ثبوت دیتا ہے، ہماری بے حیائی کا ثبوت دیتا ہے کہ اتنا بے غیرت ہے، اتنا بے حیا ہے کہ سامنے کوڑے دان رکھا ہے لیکن وہ ٹیبل پہ اپنی گلاس اپنی پلیٹ کو چھوڑ کے چلا گیا. پڑیا کھاتا ہے اور ایسی جگہ تھوکتا ہے جہاں نکلنے والے کو کراہیت ہوتی ہے. یہ ہمارا اسوہ نہیں ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ ہمارے ہر اعضاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و ید، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی ہر چیز سے مسلمان محفوظ ہو، کہ اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو، اس کے کردار سے بھی محفوظ ہو، کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اور آج ہمارا اسوہ کیا ہے کہ ہر لب و لہجے سے ہمارے گالی نکلتی ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. اور جانتے ہو کیا ہے؟ جانتے ہو کیا ہے؟ گالی دینا تو ایسا ہے کہ جیسے
انسان اپنی ماں کی طرف زنا کی دعوت دیتا ہے کہ وہ دوسرے کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ بتاؤ اس نے اپنی ماں کو گالی دی کہ نہیں دی؟ جب تو دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ تیری ماں کو گالی دے گا، تو تیری ماں کو گالی لگی ہے نہ لگی؟ تو تیری زبان سے تیری ماں کو گالی لگتی ہے، اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اسوہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سلم المسلمون من لسانی و ید، کہ ہر چیز سے مسلمان کی حفاظت مسلمان کرے، اس لیے کہ المرأة المسلم من المرء، یعنی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اور جتنا صاف خود رہے گا اتنا ہی صاف دوسرا دکھے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کی صفائی کریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی ہر معاملے میں تمہارا وہ معاملہ ہو کہ تمہارے لفظ سے بھی ایسا لفظ نہ نکلے اور تمہاری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے کہ کسی کے دل میں ٹھیس پہنچ جائے۔ ہر ایک کا یہ معمول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پردے نہیں ہیں، آوازیں سنی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے تم جرائم کرتے ہو اسی اعتبار سے اللہ فیصلے اتارتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔